ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل البشر بعد الأنبياء أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمین۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، کرم ہے، اللہ پاک نے ہمیں ایک اور جمعۃ المبارک کی حاضری نصیب فرما دی۔ میرے محترم دوستوں، اسلامی اعتبار سے جمادی الثانی کا مہینہ چل رہا ہے، جس کو جمادی الاخری بھی کہتے ہیں، جمادی الثانی بھی کہتے ہیں۔ اس مہینے کے اندر صحابہ کرام میں سے سب سے پہلے صحابی سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا۔ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، یہ ایمان ہے کہ ہر صحابی جنتی ہے، تمام صحابہ کرام جنتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ کرام کی فضیلت کے بارے میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ تمام کے تمام صحابہ ہی جنتی ہیں۔ البتہ بعض صحابہ کی فضیلت بعض صحابہ سے زیادہ ہے، بعض کی کم ہے۔ مثال کے طور پر ہجرت سے پہلے کے صحابہ، ان کی فضیلت زیادہ ہے، ہجرت کے بعد کے صحابہ ان کی فضیلت الگ ہے، مدینے کے صحابہ ان کی فضیلت الگ ہے، مکے کے صحابہ ان کی فضیلت الگ ہے، انصاری صحابہ ان کی فضیلت الگ ہے، مہاجرین صحابہ ان کی فضیلت الگ ہے، بدر کے صحابہ ان کی فضیلت الگ ہے، احد کے صحابہ ان کی فضیلت الگ ہے، تبوک کے صحابہ ان کی فضیلت الگ ہے، شروع کے صحابہ ان کی فضیلت الگ ہے، بعد کے صحابہ ان کی فضیلت الگ ہے۔ فضیلت کے اعتبار سے کچھ زیادہ فضیلت والے ہیں، کچھ کم فضیلت والے ہیں، لیکن سارے ہی جنتی ہیں۔ ہر صحابی نبی جنتی، اہل بیت والے صحابہ جنتی، قریشی صحابہ
جنتی، مکے کے صحابہ جنتی، مدینے کے صحابہ جنتی، تمام صحابہ ہی جنتی ہیں۔ تو میرے عزیزو، یہ مہینہ جمادی الثانی کا مہینہ ہے۔ اس میں 22 جمادی الثانی والے دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ آج ہم ان کے بارے میں کچھ ان کی سیرت سے متعلق جانتے ہیں، خود بھی ان کی سیرت کو سن کر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے اور دوسروں کو بھی ان کی سیرت کے بارے میں بتانا ہے، ان کی زندگی کے بارے میں بتانا ہے، اپنے بچوں کو ان کی زندگی کے بارے میں، ان کی سیرت کے بارے میں بتانا ہے، تاکہ ان کی زندگی کو سمجھ کر، سیکھ کر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ تو میرے عزیزو، جس وقت آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے 2 سال کے گزرنے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا میں تشریف لائے۔ صرف 2 سال کے عمر کا فرق تھا۔ 2 سال آپ رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے چھوٹے تھے۔ تو مکے میں پیدا ہوئے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام بھی مکے میں پیدا ہوئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی مکے میں پیدا ہوئے۔ دونوں ہی قریشی قبیلے سے تھے، دونوں ہی قریشی قبیلے سے تھے۔ قریش کی ایک شاخ ابو قحافہ اور بنو تمیم کے نام سے ہے، تو بنو تمیم کے خاندان میں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ قریش بہت بڑی قوم تھی، اس قوم کے اندر بہت ساری شاخیں تھیں، اس ایک شاخ بنو تمیم سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے۔ آپ کا نام اسلام لانے سے پہلے عبد رب الکعبہ تھا۔ عبد رب الکعبہ کیا ترجمہ ہے؟ کعبے کے رب کا بندہ، کعبے کے رب کا بندہ۔ آپ کے والد کا نام عثمان تھا اور آپ کے والد کی کنیت ابو قحافہ تھی۔ یہ واحد صحابی ہیں کہ جن کے والد بھی مسلمان ہو گئے، جن کی اہلیہ بھی مسلمان، جن کے بیٹے بھی مسلمان اور جن کے پوتے بھی مسلمان، جن کی بیٹیاں بھی مسلمان۔ تو میرے عزیزوں، آپ رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے 2 سال چھوٹے تھے، بچپنے سے ہی ساتھ تھے، بچپنے سے ہی کھیل کود میں، گزر بسر میں، رہن سہن میں، چال چلن میں، عادت میں، ایک دوسرے کو پہچاننے میں ساتھ رہتے تھے۔ بچپن سے ہی ایک دوسرے کے دوست تھے، بچپن سے ہی ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے تھے، ایک دوسرے کو اچھی طرح پہچانتے تھے، ایک دوسرے کی عادت کو جانتے تھے، ایک دوسرے کی ہر چیز سے واقف تھے۔ اسی طرح جوانی گزر گئی، اسی طرح جب 40 سال کے آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہو گئے، جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام 40 سال کے ہوئے، غار حرا کے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام جا کر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ بے چینی رہتی تھی، امت کی فکر تھی، انسانیت کی فکر تھی، طبیعت میں ایک بے چینی تھی۔ اچانک اللہ کی طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سینے مبارک پر ہاتھ رکھ کے ارشاد فرمایا، اے محمد اقرأ بسم ربک الذی خلق، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کیونکہ پڑھے نہیں تھے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے پڑھا نہیں جا رہا، دوبارہ سے جبرائیل علیہ السلام نے 1-2 بار کہا، اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پڑھنا شروع کیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔
اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ پہلی وحی نازل ہوئی، اللہ کی طرف سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا انتخاب ہوا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو خاتم الانبیاء بنایا گیا، سید الانبیاء بنایا گیا، رحمت للعالمین بنایا گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر جب یہ وحی نازل ہوئی وہ فوراً گھر پر آئے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ آپ کی زوجہ محترمہ ہیں ان سے فرمایا کہ مجھے چادر اڑا دو، مجھے سردی لگ رہی ہے، مجھے کپ کپی آ رہی ہے۔ وحی کی طاقت اتنی طاقتور تھی کہ برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے چادر اڑائی اور پوچھا کیا بات ہے، کیوں گھبرائے ہوئے ہو، کیوں پریشان ہو؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شاید میری جان نہ نکل جائے، شاید میری جان نہ نکل جائے۔ اس پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا یہ ہو ہی نہیں سکتا، آپ تو غم خوار ہیں، آپ تو صادق اور امین ہیں، آپ تو لوگوں کی فکر کرتے ہیں، آپ تو لوگوں کے غم خوار ہیں، ایسے ہی آپ ضائع نہیں ہو سکتے، آپ کی جان نہیں نکل سکتی۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو وہ پورا واقعہ سنایا۔ تو عورتوں کے اندر سب سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے والی عورت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام باہر آئے تو سب سے پہلے ڈھونڈ رہے تھے کہ کہیں سے ابو بکر دکھ جائے، کہیں سے ابو بکر مل جائے، میں اس کو اپنا حال دل سناؤں، میں اس کو اپنا غم سناؤں، میں اس کو اپنی پریشانی سناؤں، شاید کہ وہ مجھے کوئی تسلی دے دے، شاید کہ وہ میری بات کا یقین کر لے۔ جیسے ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر نظر پڑی فوراً جا کر ان سے ملے اور کہا اے ابو بکر آج میرے ساتھ ایک عجیب معاملہ ہوا، آج میرے ساتھ ایک عجیب بات ہوئی۔ غار حرا کے اندر جبرائیل آئے اور آ کر انہوں نے فرمایا کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ اللہ کے آخری رسول ہیں، اور فرمایا کہ اب آپ اس دعوت کو ساری دنیا کے انسانوں تک لے کر جاؤ، اب آپ اس کلمے کو ساری دنیا کے انسانوں تک پہنچانے کی فکر کرو۔ تو اے ابو بکر کیا تم میری بات کی تصدیق کرتے ہو؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بغیر کسی نکتہ چینی کے، بغیر کسی تصدیق کے، بغیر کسی دلیل کے فرمایا انت یا رسول اللہ، انت یا رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہو، مجھے کلمہ پڑھائیں، سب سے پہلے میں کلمہ پڑھوں گا۔ تو سب سے پہلے اسلام لانے والے مردوں میں جو شخص تھے وہ تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو سب سے پہلے کلمہ پڑھایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک بہادر آدمی تھے، ایک بہادر شخص تھے، ایک نیک آدمی تھے، ایک تاجر آدمی تھے، ایک حوصلہ مند آدمی تھے، ایک عقل مند آدمی تھے، ایک بہت سمجھدار آدمی تھے، 4 دکانوں کے مالک تھے، 4 دکانوں پر ریشم کی تجارت تھی، ریشم کا کاروبار کرتے تھے، بہت سمجھدار تھے۔ سب سے پہلے انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے اور کلمہ پڑھا۔